الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نماز یعنی تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنی نماز کی شروعات 2 ہلکی سی رکعتوں سے کرتے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث میں بتا رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی لمبی نماز شروع کرنے سے پہلے 2 مختصر رکعت پڑھتے تھے۔ مقصد کیا ہوتا تھا؟ مقصد یہ ہوتا تھا کہ دل اور جسم دونوں آمادہ ہو جائے، تیار ہو جائے اور لمبے قیام کے لیے، لمبی نماز کے لیے چستی اور پھرتی پیدا ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ہمیں ایک بات معلوم ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ تہجد کی ابتدا یعنی شروعات ہلکی 2 رکعتوں سے کی جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سنت عبادات جو ہے اس کا آغاز آسان اور آہستہ آہستہ کرنا چاہیے۔ فرض کی تو اپنی ایک مقدار موجود ہے، لیکن اس کے علاوہ جو عبادات سنت کہلاتی ہیں جو فرض کے درجے میں نہیں ہے، تو اگر انسان اس کا آغاز کرنا چاہتا ہے تو پہلے آسان اور آہستہ آہستہ سے شروع کرے، یہ بات معلوم ہے۔ دوسری بات، عبادت صرف جوش میں لمبی اور بھاری نہیں ہونی چاہیے کہ انسان کا جذبہ پیدا ہوا، جوش میں آیا، لمبی اور بھاری پڑھنے لگا، نہیں، بلکہ اللہ نے آسانی کو پسند کیا ہے۔ دین میں سختی ڈالنا مقصود نہیں ہے کہ دین میں سختی آ جائے، بلکہ تدریج یعنی آہستہ آہستہ اور سہولت کے ساتھ انسان عبادت ادا کرے، یہی ایمان کی اصل روح ہے۔ اس سے انسان طویل مدت تک یا دیر تک عبادت کر سکتا ہے، اور جذبات میں آ کر، جوش میں آ کر اگر اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لے گا تو بہت جلد اس کو چھوڑ دے گا۔ یہ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری بات، علماء نے اس حدیث سے یہ بھی بتایا کہ تہجد یا قیام اللیل شروع کرنے والا شخص 2 ہلکی رکعتیں پڑھے۔ اگر وہ شروع کرنا چاہتا ہے تہجد کی نماز تو شروع کیا کرے؟ 2 ہلکی نماز پڑھے۔ ہلکی سے مراد یہ ہے کہ بہت لمبا قیام نہ کرنے لگ جائے، رکوع سجدے لمبے نہ کرنے لگ جائے، بلکہ ایک مختصر سی 2 رکعت پڑھ کے پھر اس کے بعد شروع کرے، تاکہ دل اور جسم دونوں تیار ہو جائیں۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی ہمیں کہ عملی زندگی میں، پریکٹیکل لائف میں کسی بھی بڑے کام کی ابتدا یا شروعات آسان سے کرنی چاہیے، یہ معلوم ہے، تاکہ طبیعت اس کے لیے آمادہ ہو جائے، تیار ہو جائے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے ورزش شروع کر رہا ہے تو ایسا نہیں کہ پہلے ہی دن وہ جو ہے بہت مشکل جو ہے وہ آگے والا مرحلہ ہے، بلکہ آسان سے شروع کرے پھر مشکل کی طرف جائے، تاکہ اچھی طرح سے اس کی ورزش شروع ہو سکے۔ یہ ہمیں اس حدیث سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ 5ویں بات یہ ملتی ہے کہ نیکی کی راہ میں، نیکی کے راستے میں تدریج اپنانی چاہیے۔ تدریج کا مطلب آہستہ آہستہ، اچانک بڑا بوجھ ڈالنے کے بجائے چھوٹے عمل سے شروعات کی جائے، تاکہ دل بھی لگے اور جسم بھی عادی ہو جائے۔ دل تو لگتا ہے، جسم کو بھی تو عادی ہونا چاہیے۔ دل تو آمادہ ہے، تیار ہے، لیکن جسم تیار نہیں ہے۔ کبھی جسم تیار رہتا لیکن دل تیار نہیں ہوتا۔ دونوں پہلو شریعت رکھتی ہے، دونوں طرف شریعت دھیان دیتی ہے کہ آپ کا دل بھی لگنا چاہیے، آپ کا جسم بھی ساتھ دینا چاہیے۔ جسم بھی ساتھ دینا چاہیے تو دل بھی لگنا چاہیے۔ اور اسی طرح آخری بات جو کہنی ہے، 6ٹھی بات، ہمیں یہ بھی تربیت ملتی ہے ہم کو کہ جو بچے ہیں یا نئے نمازی ہیں جنہوں نے ابھی نماز شروع نہیں کی لیکن اللہ نے ہدایت دی، نماز کی طرف آ گئے، نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہوا، نماز پڑھنے کی فکر ہو گئی، تو ایسے لوگوں کو بھی یہی طریقہ سکھانا چاہیے ہمیں کہ عبادت کو بوجھ نہ بناؤ، بلکہ آسانی سے شروع کرو۔ ابھی تم نماز شروع کیے ہو تو فرض پر اکتفا کرو۔ ایسا نہیں کہ اس کو بتا دیا جائے کہ ظہر میں اتنی رکعت پڑھنا ہے اور مغرب میں اتنی پڑھنا ہے، عشاء میں اتنی رکعت پڑھنا، نہیں، ابھی آپ شروعات کیے ہو، فرض پر اکتفا کرو، فرض پڑھو، اس کے بعد جب عادی ہو جاؤ تو سنت بھی شروع کرو، اللہ توفیق دے، اور سنت کے عادی ہو گئے ہو تو قیام اللیل بھی کر سکتے ہو۔ تو یہ ہمیں تربیت ملتی ہے، اس انداز سے نئے نمازیوں کی تربیت کرنی چاہیے، سکھانا چاہیے، اور اسی طرح بچوں کو بھی سکھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں ان تمام باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔